الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، خطبہ عید الفطر کے اندر قیامت پر ایمان اور قیامت والے دن جزا اور سزا پر ایمان، جہنم اور جنت پر ایمان، اور یوم حشر کے متعلقہ جتنے عقائد اور نظریات اس کے حوالے نال چند ابتدائی گزارشات بیان ہو جاسو۔ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں کہلا سکتا یا دارہ اسلامی داخل نہیں رہ سکتا جب تک قیامت پر آخرت پر ایمان نہ رکھنا۔ اور جس طرح قیامت پر ایمان ضروری ہے اسی طرح قیامت والے دن جزا اور سزا تے بھی ایمان ضروری ہے۔
قیامت کا قائم ہونا بھی اللہ دا عدل ہے اور جزا اور سزا دا ہونا بھی اللہ دا عدل ہے۔ اگر ایک شخص زندگی بھر گناہ کرے اور دوسرا شخص زندگی بھر اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے، دونوں واسطے موت آ جائے، فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، دوبارہ اٹھنا نہ ہوئے، حساب و کتاب نہ ہوئے، تو یہ بات عقل دے بھی خلاف ہے اور نقل دے بھی خلاف ہے۔ نیکی اور بدی، نیک اور برے انسان اندر فرق واسطے ضروری ہے کہ قیامت قائم ہو، برے انسان نو سزا ملے اور نیک انسان نو اچھے اعمال دی جزا ملے۔ آخرت کی فکر جو ہے ایک ایسا عظیم عقیدہ ہے جڑا انسان نو گناہ تو روک، قیامت پر ایمان نہ ہو، آخرت پر ایمان نہ ہو، جزا و سزا نہ ہو، جنت جہنم کا تصور نہ ہو، تو کس طرح ایک انسان نیک عمال کرے؟ تو ضروری ہے کہ آخرت قائم ہو، جزا سزا ہو، اور اس جنت دے حرص اندر، اس جنت دے شوق اور ذوق اندر انسان نیک عمال کرے۔ اگرچہ بعض لوگ یہ بات کہی ہے کہ جنت لالچ، طمع اور ذوق اندر عبادت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ عبادت صرف اللہ دی تلاش یا او دی رضا یا اس چاہت یا انہوں خوش کرو۔ یہ بات صوفیاء نے عقیدہ پیش کیتا ہے، لیکن قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیتا جائے تے عقیدہ درست نہیں۔ جنت شوق اندر عبادت کرنا انبیاء اور صلحاء امت کا طریقہ اور سنت۔ اگر جنت ذوق نہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن اندر اس کی نعمتاں ذکر ہی نہ فرمائے، صرف اتنی بات ہی کہہ دے کہ مینوں راضی کرو، خوش کرو، عبادت کرو، جو چاہواں گا عطا کرا۔ لیکن جنت دا ذکر، جنت بغات دا ذکر، جنت نعمت اور پھلاں دا ذکر، اس بات دی دلیل ہے، اور نبی علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام اور صحابہ کرام دا جنت دا سوال کرنا، جنت دی چاہت رکھنا، جنت دی خواہش کرنا، جنت دا اللہ دے حضور اس لئے تڑپنا، اور صحابہ کرام دا نبی علیہ السلام کو جنت دی رفاقت کا طلب کرنا، جنت داخلے دا خواہش رکھنا، بہت سارے بارے دلائل موجود ہیں کہ عبادت جنت ذوق اندر مسلمان کرتا ہے، وہ دیچ اللہ دی رضا بھی حاصل ہو، اللہ دی خوشنودی، اللہ دی نال محبت، یہ ساری چیزاں ایک عوامل نے، ذرائع نے، اسباب نے کہ انسان اللہ دی عبادت کرتا ہے۔ تو غور کیجئے، اس حوالے نال تو بات ہو چکی کہ قیامت قائم ہوئے گی، جزا اور سزا ہوئے گی، اور اس جزا اندر نیک لوگوں نے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیتا جائے
تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس انسانیت نو 6 گروہ تقسیم فرمائے گا. انہاں 6 گروہ چو 2 گروہ اہل جہنم دے ہون گے اور 4 گروہ اہل جنت جنہوں اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرماڑ. ان 4 گروہ اندروں پہلے گروہ دا صرف عید تے خطبے اندر ذکر ہویا کہ گروہ آئے گا جس نے اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب دے جنت عطا فرمائے. انہوں دے اوصاف بھی رسول اللہ نے بیان فرما چکا. صحابہ کرام دے مذاکرے دے آپس دے اندر گفتگو جاری حدیث صحیح البخاری کہ وہ کون لوگ ہوں گے جنہوں نے بغیر حساب جنت جا اللہ تعالیٰ بھیجے گا. اور یاد رکھیے اس حدیث تو ایک شبہ بعض دفعہ بعض ساتھیوں نے پہ جاتا ہے یا بعض نے اظہار بھی کیتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام انہوں دا شمار کس گروہ چوئے کہ وہ بغیر حساب سے جو جا رہے ہیں یقیناً انبیاء اس گروہ شامل ہونا چاہیے. یاد رکھیے سارے فضائل مناقب یا ایک گروہ بندی یا ایک درجات امتاں دے لحاظ نال بیان ہو رہا کہ جڑے انبیاء دی امتاں ہون گیا انہاں چو جڑے لوگ جنت دے جان گے وہ 4 حصے تقسیم ہوں. اس حوالے اس حدیث انبیاء نو سمجھنا یا انبیاء دے بارے سوال کرنا ہی مناسب ہے. انبیاء علیہ السلام بہت اعلیٰ ترین درجے تے فائز ہو. یہ صرف تقابل اور یہ ساری درجہ بندی یا حد بندی یا گروہ بندی یہ انبیاء علیہ السلام دی امتاں دے درمیان. انبیاء علیہ السلام دے درجات بہت بلند نے شان بہت بلند. انہوں اللہ تبارک و تعالی جنہاں دے ذمہ کوئی گناہ ہی نہیں کوئی خطا ہی نہیں معصوم انہیں اعلیٰ ترین درجے تے فائز ہو. وہ ایسی ہستیاں نے کہ انہاں دی رفاقت اور سنگت لئی تے یہ لوگ جا رہے ہیں جنت یا جنت تو بنائی اور تیاری انہوں لوگوں لئے کی تھی. تو انہاں دے متبعین جدوں جنت نصیب ہو رہی جنہوں دی اتباع کرنے والے ان دی پیروی کرنے والے ان دے پیچھے چلنے والے اگر وہ کچھ بغیر حساب دے جنت جا رہے ہیں یا دیگر گروہاں دی صورت جنت جا رہے ہیں تو یقیناً جنہ دی اتباع دی وجہ دی دوسرا جنت نصیب ہو رہی ہو خود کتنے مقام تے فائز. تو غور کیجئے پہلا گروہ جو جنت جائے گا سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ بغیر حساب سے جنت جا. کوئی حساب و کتاب نہیں ہوئے گا بغیر حساب دی اللہ جنت عطا فرما. اور یہ پہلا خوش نصیب گروہ. تو میری اور تمہاری دعا اور خواہش چاہتے ہونی چاہیے کہ اللہ میں نے اور تمہانوں سے پہلے گروہ شامل فرما. اے کوشش نہ ہوئے کہ چلو چوتھے چاہ جائیے یا تیسرے چاہ جائیے یا دوسرے چاہ جائیے. یعنی ہر بندے دی خواہش چاہتے ہوئے کہ اللہ پہلے گروہ شامل فرما دے. ایسا اللہ تعالی رحمت فرما ساڑی اصلاح فرما. اور ایسے اوصاف عقائد نظریات اعمال اللہ سنو توفیق عطا فرما کہ اللہ تعالیٰ اس گروہ سن شامل کرے. یقیناً بہت بڑے ذات دی بات کہ قیامت والے دن بغیر حساب سے جنت نصیب ہو جاتا. اور صحابہ تڑپ پیدا ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پڑھی سی سنائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمع سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے. بخاری اندر حدیث کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شمار کنا جو ہے یعنی کتنی خواہش اور کتنی اچھی سوچ اور ذوق اور فکر کہ یا رسول اللہ میرا شمار کنا جو ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عکاشہ تنو اللہ تعالیٰ اس گروہ شامل فرما. تو بغیر حساب جڑے لوگ جنت جان گے تو اسی انہاں چاہیے ہو.
پھر ایک دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے، بھائی انعامات لب رہے ہیں، چلو ساڑھا بھی شمار ہو جائے۔ دوسرے صحابی کھڑے ہو، یا رسول اللہ میرے بارے آپ نے فرمایا اوقاشا جس مقام تے پہنچ گیا اور تسی نہیں پہنچا وہ سب قد لے گیا، سب تو پہلے ذوق نہ کھڑا ہو گیا، اللہ نے اس سے رحمت فرما۔ تو نبی علیہ السلام نے اس گروہ دی جو علامت اور نشانی بیان فرمائی وہ تسی خطبہ عید اکثر آواز سن چکے کہ وہ لوگ بدفالی نہیں لین، وہ لوگ اپنے جسم نو داغ نہیں دلوان، وہ لوگ باوجود شریعت جائز اور مسنون ہون دے وہ دم نہیں کروا۔ جس وجہ تو میں ایک شبہ دا اظہار کیتا سی جیڑی کو ساتھیاں نے جدی وضاحت ضرور کہ نبی علیہ السلام نے خود جدو آپ کے جادو دے اثرات ظاہر ہوئے نے تے آپ نے جبریل علیہ السلام کو دم کروایا۔ پھر جدو نبی علیہ السلام بیماری اور تکلیف پریشانی چاہے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے پاس احباب کے ذہن جو شبہ کہ شاید یہ مطلب ہے نبی علیہ السلام اس گروہ شامل نہیں ہوتے۔ یقین جانیے کہ انبیاء علیہ السلام دے دیگر اعمال اوصاف مقام درجہ اس قدر بلند کہ انہاں دے ایسے مقابلے جنہاں اعمال دی کوئی ایسی ہے بہت اعلیٰ ترین تقوی اور زہد اور توکل اللہ دے مقام تے فائز ہو۔ وہ انہاں گروہ انہاں دا شمار نہیں بلکہ اوپر بلند نہیں، انہاں گروہ تو بھی آگے۔ یہ صرف تذکرہ جڑا ہو رہا ہے یہ امتان دے درمیان، یہ انبیاء علیہ السلام شامل سمجھنا یا ان پر تصور کرنا یہ بھی جائز۔ تو غور کیجئے نبی علیہ السلام نے پہلے گروہ دا یہ وصف خوبی بیان فرمایا کہ جڑے دم نہیں کروان گے اللہ انہوں بغیر حساب دے جنت دے، بغیر حساب دے جنت ملے گی۔ اس شرط ہے کہ توکل اللہ تے ہوئے، بھروسہ اللہ تے ہوئے کہ بیماری لے کے آن والا بھی ہوئی ہے تو شفا دیون والا بھی۔ دیکھئے بیماری دین والا اور اسی طرف ہوئے تو جڑا بغیر کسی علاج دے یا دوائی دے یا کسی عارضے دے وہ بیمار کر سکتا ہے تو اللہ شفا بھی عطا کر سکتا ہے۔ اس سے ایمان رکھے، یقین رکھے، توکل اللہ دی بنیاد دے اللہ اس بندے نو بغیر حساب دے جنت عطا فرما۔ یہ پہلا گروہ جو جنت جا چکا۔ دوسرا گروہ جو اہل جنت ہے یقیناً نے بھی بہت بڑی عظمت اور شان والا گروہ کہ قیامت والے دن اس گروہ دا حساب سے ہوئے گا، لیکن حساب نو اللہ آسان فرما دے، اتنا آسان فرما دے گا کہ صرف اپنے سامنے حاضری اور پیشی اور گناہ مادہ بندے کو اقرار کروا گے اللہ فرمائے گا جا اپنی رحمت رسول معاف فرما دے۔ یعنی صرف پیشی ہوئے گی، جویں بندہ جاندہ ہے نا کسی دنیا قاضی کو پیش ہوندہ ہے تے اگو فیصلہ سناتا جاندہ ہے، صرف پیشی مقصود ہوندی ہے، فیصلے دا دن ہوندہ ہے، ایویں جائے گا فیصلہ ہو جائے گا اللہ رحمت فرما۔ جس طرح صحیح البخاری اندر حدیث سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ آئے گا اللہ دے دربار، اللہ دے سامنے پیش ہوئے گا، حساب و کتاب میدان معاشر لگیا ہوئے گا، اور میدان معاشر واسطے زمین دا انتخاب اللہ تبارک و تعالی عربی سرزمین نو معاشر دے دن واسطے بھی اللہ دو منتخب فرمائے۔ عرفات دے میدان تو حاضری شروع ہوئے گی، اتو حساب کتاب شروع ہوئے گا، اتنے پہلی لین کھڑی ہوئے گی، اور عرفات دے میدان تو لے کر کے ملک شام تک دنیا انسانیت اللہ دے سامنے کھڑی ہوئے۔ یعنی بعض احادیث اندر شام دا ذکر کہ حشر دا میدان شام اچ قائم ہوئے، بعض روایات میدان عرفات کا ذکر، تو دو حدیثہ درمیان محدثین نے کچھ اس طرح تطبیق دیتی ہے کہ آغاز مثلا اس مسئلے ذرا آسان انداز سمجھو کہ ایسے مسجد نماز پڑھ رہے، اگر جمعے دے اندر افراد کی تعداد پڑھ جائے اور لوگ مسجد تو باہر چلے جائے، جہاں تک بھی صفحہ چلیاں جان گی، آغاز اس مسجد تو ہے گا نماز دا، آخری صف جہاں بھی ہوئے وہ اسی مسجد ہی تصور کی جائے۔
وہ وقتی طور تے گلی بھی مسجد ایسا بن جائے، وہ میدان بھی مسجد ایسا بن جائے، جو ہی نماز ختم ہوئے گی وہ گلی پھر ہو جائے گی، وہ مسجد حکم ہی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح عرفات کے میدان تو آغاز ہوئے اور ملک شام تک صفا پھیلیا ہو گیا، انسانیت کھڑی ہوئی، وہ انسانیت تھوڑی اور قدوں دی کائنات شروع ہوئی ہے اور قیامت تک سلسلہ جاری ہوتا رہی، حساب کتاب ہوئی۔ اور نبی علیہ السلام اگر حوض دا تعین کیتا جائے مختلف روایات و حدیث کی روشنی تو نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ اندر ہی موجود رہے قیامت والے دن۔ یہ زمین مدینہ جو ہے اس نو اللہ تبارک و تعالی حوض کوثر کی صورت ہی تبدیل فرما دے، یہی حوض کوثر ہوگا، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو۔ اللہ تبارک و تعالی عرفات کے اندر حساب و کتاب شروع فرما رہے ہو۔ اس شاید کوئی کسی ساتھی ذہن شبہ نہ پڑے، حدیث ہے نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا سب تو پہلے قیامت والے دن میری قبر کھلے گی، زمین شق ہوئے گی، میری قبر تو آغاز ہوئے، میں اٹھاں گا، میرے نال ابو بکر و عمر اٹھا، پھر اس میں روضہ رسول اندر ایک جگہ موجود ہے، ایک قبر دی گنجائش موجود، جو بعض روایات کی روشنی سیدنا عیسیٰ بن مریم فوت ہونگے اور یہاں دفن ہو، تو اسی بقی دے قبرستان جاواں، بقی والے بھی اٹھن۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جس جگہ تے میں اس وقت کھڑا ہاں ہاؤس میرا ممبر جو ہے مسجد نبوی اندر جو آپ دا ممبر فرمایا وہ ممبری علی حوضی، یہ جڑا میرا ممبر ہے یہ ایمیں سمجھو کہ میں محمد حوض کوثر تے کھڑا ہے، اوپر ممبر ہے نیچے حوض کوثر، یہیں سے حوض کوثر پھوٹے گا ظاہر ہوگا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پیالے اور لے کر کے تشریف فرماؤ اور یہی دنیا آپ کے ہاتھوں حوض کوثر دا جام جو ہے وہ پیے۔ تو بہرحال غور کیجئے، حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالی شروع فرماڑ بغیر حساب دے ایک گروہ نو جنت عطا کر گے، رحمت فرما گے، ہن حساب و کتاب شروع ہونے لگے اور حساب و کتاب بھی بڑے اللہ تعالیٰ اس گروہ لی آسانیاں پیدا فرمائے کہ انہاں دے چہرے چمک رہے ہوں گے، انہاں نو دائیں ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دوسرے گروہ نو اصحاب الیمین کیا جائے، دائیں ہاتھ وال انہاں نو دائیں ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال نامہ نصیب کرے گا، فرشتے آگے پکڑا سامنے دی فرشتے آن بڑے ادب احترام تقریم و تعظیم نال انہاں دا اعمال نامہ انہاں دے ہاتھ ہی پکڑایا جائے۔ پہلے تے اعمال نامے کھلے ہی نہیں نا، پہلے گروہ بغیر حساب دے جنتے جا چکے، انہاں دے اعمال نامے کھولے جان گے اور انہاں دے ہاتھ ہی پکڑائے جان اور کیا جائے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، یہ اپنا مال نامہ کھولن گے اہل جنت کا دوسرا گروہ اور اپنے اعمال نامے کھول کے پڑھن اور پڑھ کے اتنے خوش ہو، چھوٹا جا بچہ ہوئے نا تو وہ دی سکول جو کوئی پوزیشن آ جائے پھر رزلٹ کارڈ وہ دے ہاتھ تے ہوندہ ہے، کھارل دوڑیا ہوندہ ہے، کدے ماں دے اگے کردہ ہے، کدے اپو دے اگے آندہ ہے، کدے ہمشیرن دیندہ ہے، کدے دوستن دیندہ ہے، ذرا پڑھو تے صحیح ہے ویکھو تے صحیح، یعنی پوزیشن لئی ہوندی ہے نا۔ جدو یہ اعمال نامہ دائیں آدھے ملے گا اپنا اعمال نامہ کھولن گے، کھول کے کی کہیں گے ہاؤ مقرؤ کتابیہ، اے دنیا دے لوگو، اے کائنات دے لوگو، پڑھو اس کتاب، پڑھو اس کتاب، اے ذرا دیکھو تے صحیح اس کتاب جو اللہ نے کنے میرے تے رحمت اور میرے تے کتنی رحمت اور شفقت ہوئی، میرا اعمال نامہ پڑھو، میری سیرت پڑھو، میرا کردار پڑھو، میرے اعمال صالحہ پڑھو، اللہ نے کس قدر رحمت فرمائی ذرا پڑھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا یقین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حساب کتاب میرا ضرور لے گا اور حساب میرا کھلے گا، یہ کتاب میری کھلے گی اور کتاب میں نصیب ہوئے گی۔ فرمایا یہ تے ہے اس دے ہاتھ تھچ کتاب، ہن اس نو انعام اور مقام احساس کی ملے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ،
بڑی خوش و خرم والی، بڑی عیش و عشرت والی اللہ اس اپنے بندے زندگی عطا کرے گا۔ فی جنت عالیہ، بلند و بالا بہشت جنت کے اندر یہ لوگ ہون گے۔ قطوفہا دانیہ، فرما انہاں لئی پھل درختاں دے جھکے ہون گے۔ فرما کلو وشربو، انہاں کیا جائے گا کھاؤ پیو عیش و عشرت نال۔ جو کوئی تساں آگے بھیجیا ہے یہ تواڈے اعمال نے، یہ تواڈے نیک اعمال نے، یہ تواڈی اچھی زندگی دا بدل ہے۔ کھاؤ پیو عیش کرو۔ دنیا اندر تواڈے ہر عمل میری مرضی دے مطابق سی، آج ہر نعمت تواڈی چاہت اور خواہش دے مطابق تو نصیب ہوئے۔ دوسرے مقام تے اللہ تبارک و تعالی نے ان اصحاب الیمین دا انداز اور نعمتاں دا اس طرح ذکر فرمایا ہے۔ فرما اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، فرما دائیں ہاتھ والے، کیا مقام ہے، کیا فضیلت ہے۔ ما اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے یعنی جنہاں دے ہاتھ دائیں ہاتھ عمال نامہ نصیب ہو رہے ہیں۔ ما اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، کیا کہنا دائیں ہاتھ والوں کا۔ اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے، ہائے کیا کہنا دائیں ہاتھ والوں کا۔ فی صدر مخضود، اللہ انہاں نو جنت دے اندر ایسے بیری یہاں دے بیر عطا کرے گا اور جس بیری تے کانٹے نہیں ہوں گے۔ وَطَلْهٍ مَنْضُودٍ، اور تہ بتیرے کیلے جڑے ہوئے خوبصورت اور لذیذ انہوں کیلے عطا فرمائے گا۔ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور لمبے لمبے سائے عطا کرے گا۔ اس قرآن دی آیت نال حدیث بخاری جوڑیے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، فرمایا اگر 100 سال آدمی لگاتار سفر جاری رکھے، غور کرنا وَظِلٍّ مَمْدُودٍ۔ اس آیت قرآن تشریح صحیح البخاری دی حدیث اندر نبی علیہ السلام فرمایا اگر ایک شخص تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو جائے اور 100 سال لگاتار سفر جاری رکھے، بغیر رکاوٹ، بغیر تھکاوٹ اور بغیر وقفہ کیے، بغیر سوئے، بغیر گھوڑے سے اترے، لگاتار رات و دن 100 سال چلتا رہے تیز ترین سواری گھوڑے پر، جتنا وہ سفر طے کرے گا اس نالوں زیادہ جنت دے ایک درخت دا لمبا سایہ ہوگا۔ فرما وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، لمبے لمبے سائے اللہ، گہرے گھنے سائے جیدے کوئی دھوپ گرمی شدت محسوس نہیں ہوئے۔ فرما وَمَاءٍ مَسْکُوبٍ، بہتا ہوا پانی، تر و تازہ پانی، تر و تازہ مشروب اللہ انہوں عطا کرے گا۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لا مقطوع ولا ممنوع، بہت زیادہ میوے انہاں واسطے اللہ نے تیار فرمائے ہیں، لا مقطوع جو کبھی ختم نہیں ہونا، لا مقطوع ولا ممنوع، غور کیجئے لا مقطوع ولا ممنوع، نہ انہیں روکیا جائے گا اے پھل کھاؤ اے نہ کھاؤ، نہ کوئی رکاوٹ ہوئے اور نہ وہ پھل ختم ہو گئے۔ دنیا اندر پھل جڑے ہوتے ہیں یہ موسم دے مطابق، اے موسم گرمی دے اندر جڑے پھل سن مل رہا ہے یہ سردی اندر ملنے بہت مشکل، پھر سردی دے کچھ پھل جڑے گرمی اندر ملنے مشکل، لیکن فرمایا لا مقطوع، وہ پھل سیزن دے مطابق نہیں ہونے، وہ موسم نہیں پھل نہیں ہونے، فرمایا ہر وقت ہر لمحہ وہ پھل انہیں لئے تیار ہونے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوئے گی۔ اور دنیا اندر پھل موجود ہوتے ہیں لیکن ہر بندہ ہر پھل نو کھا نہیں سکتا، ہر بندے دی ہر پھل تک پہنچ نہیں ہوتی۔ کچھ علاقائی پھل لے جو پاکستان دستیاب نہیں، دوسرے ممالک اندر دستیاب نہیں، کئی ان ممالک جو نہیں تو ساڑھے ملک ہی دستیاب نہیں۔ کچھ پھل ہو جا رہے جڑے انسان دی پہنچ تو بنا مالی حیثیت اس قدر نہیں، یا کچھ علاقائی پھل نے سن کھانے نصیب نہیں ہوتے، یا کچھ دوسرے ممالک کے جائی تو بعض دفعہ ایسے پھل پہ ہوتے ہیں کہ بندے نو پاکستانوں جا کے انہوں دا نام بھی پتہ نہیں ہوتا، پوچھتا ہے پھل ساڑھے ملک دی اندر تے نہیں، یہ پھل کس ملک دا ہے، اس پھل نو کی کیا جاندہ ہے، نام کی رسم کی مطلب سوال کردہ ہے، پوچھتا ہے۔ فرمایا جتنی رکاوٹا دنیا اندر موجود، مالی رکاوٹیں پھل تک پہنچ نہیں،
علاقائی رکاوٹ ہے پھل تک پہنچنے، لیکن جنیاں رکاوٹاں دنیا اندر انہاں پھلن حاصل کرن لئی سن دنیا چنے لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، وہ ساریاں رکاوٹاں اللہ قیامت نو جنت دور فرما دے۔ ہر رکاوٹ ختم ہوئے، ہر پھل نصیب ہوئے، ہر وقت نصیب ہوئے گا، جس وقت چاہو گے وہ ملے گا۔ بلکہ ایک حدیث سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے کہ ایک بندہ جنت درخت دے نیچے بیٹھا ہوئے گا، اور انسان دی فطرت ہے نا کہ انسان دے کول ایک درجن کیلیاں دا ہوئے یا ایک درجن مالٹے دا ہوئے، تے وہ پھر یا ایک دانہ ہوئے یا دو چار دانے ہو، بندے نو جے ہو جائے نصیب ہو جائے بندہ کھا لیں۔ تے جدو بندے باہ ہوئے چھاڑ دے ہو نا، بندے نو چھوڑ دے ہو باہ ہوئے، پھر بندے نو کسے بوٹے دو دانہ چنگا نہیں لگتا، کدے اس بوٹے دے نیڑے جاندہ ہے، کدے اگلے دے جاندہ ہے، شاید اس تو پیارا ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت ساری دے سامنے کھلی ہوئے گی، فری ہوئے گی، لیکن یہ جنت دے درخت کے نیچے بیٹھ کے کہے گا اے گچھا بھی بڑا پیار ہے، لیکن سب تو اوپر والا گچھا ہے وہ دے وال توجہ کرے گا، وہ زیادہ خوبصورت محسوس ہو، وہ زیادہ لذت محسوس ہو رہی۔ نبی علیہ السلام چاہے گا کہ اس گچھے نو توڑے، اس دانے نو کھائے، جب اس دانے وال توجہ کرے گا ہن خواہش ہے کہ اس تک میں پہنچا کس طرح، جب پہنچن دے خواہش چاہ طلب ہوئے کہ میں کھانا چاہنا لیکن پہنچ نہیں پاندہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دانے والی اس ٹہنی، اس گچھے والی ٹہنی خود بخود اس بندے وال جھکنا شروع ہو جائے، اس دے قریب آ جائے، جب قریب آئے گی دے ہاتھ ہن بالکل آسانی نال پہنچ جائے، ہاتھ اتانو اٹھائے گا، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ وَصِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، فوری جنت خلمان نوجوان وہ آ جان گے، کہیں گے نہیں آج توڑ کے کھانا یہ تیری ذمہ داری نہیں ہے، توڑنا کاٹنا اور تیرے منہ تک پہنچانا ہے ساری ذمہ داری، صرف آج کھانا ہے تو نے، اور کوئی تیری آج کام نہیں ہے جنت تے اللہ۔ فرماؤ غلمان جنت اللہ تعالیٰ سنو جنت کے اندر خوادم عطا فرمائے گا، خدام عطا فرمائے گا، جو یہ خدمت کر رہا ہے، انہوں توڑ توڑ کے پیش کر رہا ہے۔ بلکہ قرآن ایک مقام تے فرمایا ہے جدو جنت پھل اہل جنت یہ چاہنے والا صحاب الیمین جنت کے اندر جدو داخل ہوئے گا، چاہے گا اپنا مال نامہ لے کے پڑھا کے اللہ دی رحمت نال حساب و کتاب دے کے جنت ہی داخل ہوئے گا۔ فرمایا جنت کے اندر جا گی، جدو پھل جنت دیکھے گا تو پکار اٹھے گا وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا، فرمایا اے تے بالکل اللہ فرما دینے کہ دنیا دے مشابہ، جب دیکھے گا کہے گا اے تو اسا دنیا کھا کے آئے، یہی آم، یہی جناب کیلے، یہی سیب، یہی انار، یہی جناب انگور، یہی کھجور، جو کچھ اسی دنیا پھل کھائے اے اوہی تے سارے جنت موجود نے، کوئی جنت عجوبہ پھل تے نظر نہیں آیا جڑے دنیا سن اے ہوئی نے۔ فرمایا بالکل اللہ فرماتا ہاں ہاں توڑی قول توڑی بات سچی ہے، وہ دنیا ملتے جلتے ہوں گے لیکن ذرا توڑ کے کھاؤ تے صحیح، ذائقہ چکھو تے صحیح، ذرا توڑو تے صحیح، کھاؤ تو صحیح۔ ایک حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ ایک پھل نو کٹے گا ہر ڈلی دا ذائقہ بھی الگ ہوئے گا، ہر ڈلی دا رنگ بھی الگ ہوئے گا، اتنی لذت پہلے نالو دوسری ڈلی لذت والی ہوئے گی، پہلے نالو دوسری جدو کھان دی کوشش کرے گا دانا، فرمایا اس نالو زیادہ لذت والا ہوئے گا۔ فرمایا وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، بڑے بلند ترین اللہ نے فرش عطا کرے گا، تقیے فرش، بہت بڑے تخت بالے اس دیتے بیٹھے ہوں گے۔ اِنَّا اِنشَانَاهُنَّ اِنشَان، فرمایا اسی جنت کے اندر انہاں لئی فرمایا ہورا پیدا کریں گے، ہورا بناواں گے، تیار کران۔ اس آیت مبارکہ تو ایک مسئلہ ثابت ہو رہے کہ ہورا اس طرح پیدا نہیں ہوں گیا جس طرح عام فطرت اطاعت بندہ پیدا ہوندہ ہے، ماں دے بطن چو ولادت دا سلسلہ اللہ نے چلایا، اس طرح نہیں۔ اِنَّا اِنشَانَاهُنَّ اِنشَان، اللہ اس ویلے اپنی قدرت نل اپنے عمر نل انہوں بنائے گا، پیدا کرے گا، حکم دے گا، وہ چیزاں کن کہے گا، وہ پیدا ہو جان گیا۔ فرما فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْقَارًا، فرما وہ ساریاں پیدا ہونے والیاں او ہورا کواریاں ہون گیا۔ کواریاں کس قدر ہون گیا؟ لَمْ يَتْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جان، آج تو پہلے فرما کسے جن و انس نے انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا ہوئے گا۔ فرما انسان تے انسان وہ ایسی پاکیزہ ہون گیا انہوں نے کسے جن بھی ویکھیا نہیں ہوئے، کسے جن نے بھی ہاتھ نہیں لگا۔ اس آیت مبارکہ محدثین نے مسئلہ ثابت کیتا ہے جنات بھی جنت ہوں گے
اور جڑے نیکوکار ہو یاد رکھیے جیڑا جیڑا مقام اے انسان نو حاصل ہے وہی مقام اللہ جنت دے اندر جنات نو عطا کرے گا شریعت پابند نیک و متقی و پرہیزگار اس پر قرآنی اور حدیثی آیات اور دلائل گواہ نے لیکن کسے جن و انس نے انہاں عورتوں نو ہاتھ نہیں لگایا چھو اس طرح جس طرح ایک ڈبی اندر موتی بند کر کے رکھیا ہوندا ہے اچانک کھولیا جاندا ہے کسی دا ہاتھ نہیں لگیا ہوندا کوئی میل کو چہل نہیں ہوندے چمک و دھمک رہے ہوندا ہے اسی طرح سمجھو اللہ نے ڈبی چو کھول کے اس بندے عطا کر دے گا اور اتنی خوبصورت ہو رہا ہونگیاں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہاں دی پنڈلی دا گودا اتنا فرما دوسروں انہاں دا گودا اندروں نظر آ رہا ہوئے گا اور نبی علیہ السلام فرماندن اتنی حسن و جمال والی ہونگیاں کہ ہر اہل جنت جتنے بھی جنت جان والے لوگ نے وہ کہے گا کہ اللہ نے جتنی خوبصورت حور مینوں عطا فرمائی اتنی خوبصورت حور کسی دے پاس نہیں وہ دوسرے پاسے خیال ہی نہیں جائے گا دیکھن دا کہ سب تو زیادہ اس نے اپنی حور خوبصورت نظر آئے گی اس نے جمال دی بہتر نظر آئے گی اور کنواریاں ہونگیاں جنہاں نو کسے جن نے اور کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا ہوئے گا یہ مطلب ہے جنات بھی بعض دفعہ عورت نو چھو سکتے ہیں ایک حدیث سنیے شاید میری اور توڑی صلاح دا سبب بن جائے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا مرد اپنی عورت نے خلوت اختیار کرنے وقت دعا نہیں پڑھدا اللہ بسم اللہ اللہم جنب الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا رسول اللہ نے فرمایا دعا نہیں پڑھدا وہ خود بھی صحبت کرتا ہے تو شیطان بھی ادنا خلوت اختیار کر شیطان بھی ادنا شریک ہو جاتا بھلا اپنی غیرت تے ٹٹولوں کا غیرت نو کوئی ہے بندہ ایسا جڑا بیک وقت یہ پسند کرے کہ میں بھی اپنی بیوی کو خلوت اختیار کرا اور بھی کوئی بندہ خلوت اختیار کرے میری بیوی نال بیک وقت میں بھی ہوا میرے ساتھ کوئی میرا دوست بھی ہوئے بندے دی غیرت تو چیز بلند دے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تے بھلا یہ دعا جس نو یاد نہیں اس دے گھر جو روزانہ شیطان نال شریک ہوندا ہے تے بتلاؤ اس بندے دی غیرت کہاں گئی جہدے نال شیطان جن جناب شریک ہو چکا ہے خلوت دے اندر وہ تصور کرے نبی علیہ السلام دی دعا تے حدیث پر ایمان رکھیے پڑھیے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما رہے ہیں اور قرآن دی آیت کی کہہ رہی ہے کہ اسے جن نے بھی ہاتھ نہیں لگایا ہوئے گا جن تو بھی پوشیدہ جن تو بھی محفوظ کوئی جن شیطان بھی وہاں داخل نہیں ہو سکے عام نیکوکار جن جڑا جنت دے جائے گا اس نے بھی اس نے ہاتھ نہیں لگایا ہوئے گا کہ شیطان نے مس نہیں کیتا ہوئے گا اس ویلے اللہ اس مخلوق نو اس حوران پیدا کرے گا اور کنواریاں ہون گیا جنہ دے قریب کو جن انسان نہیں کیا ہوئے گا اور وہ بن اطرابا فرمایا اس دیا ہم عمر ہون گیا ہم عمر 33 سالہ جوان بندہ جنت جائے 33 سالہ عمر ہوئے تقریباً ہر بندہ جوان ہوئے ہر بندہ خوبصورت ہوئے دنیا دیا ساریاں عورتاں جڑیاں دنیا بد شکل سن یا بد صورت سن اللہ انہوں نے بھی حسن و جمال عطا کرے گا انہوں نے شوہر اگر جنت جا رہے ہیں وہ بھی نیکوکار نے اللہ انہوں نے بھی جنت عطا کرے گا انہاں شوہران دے نال ہی جنت جانیے جوڑا جنت قائم رہے گا ایک حدیث سن لیے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیتا گیا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سوال کر رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت تو انہوں اللہ حورا عطا فرما دے گا پھر ساڑی و وقت ویلیو ساڑا حسن و جمال حورا دے برابر تے نہیں ہوئے گا وہ انداز ساڑے کل تے نہیں ہوئے گا وہ چاہنے والی و محبت و ون اطرابا جتنی انہیں محبت چاہت کشش ہوئے گی وہ ساڑی تے نہیں ہوئے گی تے جیڑا جنت مرد انہاں نال محبت کرے گا وہ محبت سانتے نصیب نہیں ہوئے گی نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں جیڑی دنیا عورت نیکوکار ہوئے گی شریعت دی پابند ہوئے گی وہ کال جدو قیامت والے جنت چھائے گی اللہ حسن و جمال لذت سکون و اطمینان و کشش اللہ او دے وچ جنت دی حور نالو زیادہ پیدا فرما دے فرما جنت دی حوراں تہاڈیاں متحد ہوں گے سرداری پھر بھی تہاڈے کول ہوئے مقام تہاڈے کول ہوئے گا حسن تہاڈی محتاج ہوئے گی حسن تہاڈے کول زیادہ ہوئے گا جمال تہاڈے کول زیادہ ہوئے گا اور مرد دے اندر کشش تہاڈے کول زیادہ ہوئے گی اے اللہ تو نیکی تقوی دی بنیاد تے اللہ عطا فرمائے گا فرمایا کہ سارے بوڑھے لوگ جڑے فوت ہوئے اللہ نے جوانی عطا فرما دے گا 33 سالہ دا ہر جوان ہر بندہ خوبصورت ہوئے گا ایک حدیث سنو سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو جہل جنت جنت دے جان گے جمعے والے دن
آج جمعہ ہے تو غور کیجئے، جمعہ دی فضیلت مقام بھی سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام فرمایا جدو جمعہ دا وقت آئے گا، جمعہ دا وقت آئے گا، جنت جمعہ دا دن آئے گا، جمعہ دا وقت آئے گا تو جنت دے اندر ایک جمعہ بسار ہوئے گا، ایک بسار ہوئے گا جنت جیڑا صرف جدے وچ تصویرہ ہوں گیا، فوٹو ہوں گیا، تصویرہ ہوں گیا، کچھ لوگا دیا، کچھ انسان دیا، تصویرہ ہوں گیا۔ جدو جمعہ دا وقت آئے گا، جتنی دیر تسی مسجد خرچ کر دے ہو نا، وقت لگا دے ہو، فرمایا اے وقت تو جنت اللہ فرمائے گا جمعہ ہے، جمعہ والا دن ہے، اے جمعہ پڑھنے والو، جمعہ نال پیار کرنے والو، جمعہ پہ وقت پہ جانے والو، جاؤ آج جمعہ بازار پھرو، جنت دی سیر کرو۔ یہ جنت دی سیر کر رہے ہوں گے، نبی علیہ السلام جدو جنت دے اس بازار چاہن گے، ایک تصویر ویکھن گے، فوٹو ویکھن کہن گے یار خوبصورت اللہ نے حسن و جمال میں نو بھی تے بڑا عطا فرمائے، لیکن اس نو حسن و جمال جس دا فوٹو ہے نا، بڑا کوئی حسین و جمیل انسان جیدی یہ تصویر ہے، نبی پاک نے فرمایا حج خیال ہی کرے گا اللہ اس نو ویسے ہی صورت عطا فرما دے۔ جدو پھر واپس آئے گا وہ جنت کی حورہ دیکھ کے اور زیادہ لذت محسوس ہوئے گی کہ ساڑھا شور پہلو زیادہ خوبصورت، ساڑھا سب تو زیادہ پہلے نالو خوبصورت محسوس ہو رہے، جوان محسوس ہو رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت حور اتنا سکون اور اتنا حسن و جمال عطا فرمائے، فرمایا اگر زمین وال ایک جنت حور یعنی زمین والا آسمان تو جھانکے، نبی پاک فرماتے نے سارا شرق و غرب شمال جنوب سارے دا سارا روشن ہو جائے، کائنات ذرہ پر بھی اندھیرا نہ رہے، پوری کائنات روشن ہو جائے۔ نبی پاک نے فرمایا اس دا قیمتی سوٹ اس قدر ہے کہ اگر اس دا ایک دوپٹہ زمین روایت بخاری اندر اگر ایک دوپٹہ اس زمین پر آ جائے ساری دنیا والے لوگ مار جان اس دوپٹے نو حاصل کرنے واسطے، زمین و آسمان تے درمیان جتنا خلا ہے جو کچھ دے خزانے نے، زمین آسمان جتنے خزانے نے اگر سارے بھی تسی ادا کر دو تو جنتی حور دے ایک دوپٹے دی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ السلام اس کا حسن و جمال بیان کر دے آگے غور کیجیے، فرمایا جدو جنتی لوگ چاہ رہے ہوں گے اس جناب بازار ہی پھر رہے ہوں گے، جدو جنتی خوبصورت اللہ انہوں تصویرات دکھا کے شکلیں ایسی ایسیاں بنا دے گا، پھر اللہ تعالیٰ جنت کے اندر جمعہ والے دن آواز لگائے گا یا معاشرہ یا اہل الجنہ، اے جنت والو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اہل جنت اس طرح اچھا اپنی نگاہاں اوپر کرنگے کہ ساڑھی آواز یہ کتھو خوبصورت ترین دلکش آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جدو اس طرح اپنی آوازاں اپنی آنکھاں اتاں کرنگے تو اللہ فرمائے گا انا ربکم العالمین، میں تمہارا رب العالمین ہوں، ذرا تسی میں اپنے چہرے تو نور دو پردے ہٹانا، حجاب ہٹانا، میرے چہرے دی زیارت کر لو، تسی جمعہ وقت تے آندے سو پڑھ دے سو، جدو بھی جنت جمعہ آئے گا ہر جمعہ والے دن اس وقت جتنی دیر تسی مسجد بیندے سو اتنی دیر میں تن اپنے چہرے دا دیدار عطا کرا۔ ذرا حدیث تے غور کرو تو ہن سوچو بس زیادہ دیر بہنا چاہیے یا تھوڑی دیر بہنا چاہیے، 1:30 بجے ختم ہونا چاہیے یا 2 بجے تک بھی ختم ہو جائے تو خیر۔ نبی علیہ السلام جتنی دیر جمعہ واسطے تسی مسجد بیٹھو گے انی دیر اللہ اپنے چہرے دا دیدار عطا فرمائے گا، تو جدو 4 5 10 منٹ ود لگ جائیں تو شکر ادا کیتا کرو، چلو اللہ دی دیدار ہونا ہے زیادہ ہو جائے گا، لذت محسوس ہوئے گی۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت حسن و جمال، جنت دی لذت مقام بیان کردے فرمایا اوروبن اطرابا، او توڑی ہم عمر ہون گیا، یعنی عمر توڑی برابر اے نہیں کہ مرد دی عمر جیڑی ہو تھوڑی ہوئے تے عورت دی سیاد ہوئے، فرما نہیں او توڑی ہم عمر ہون گیا جو میں تسی جوان ہو گئے او جوان ہون گیا۔ اور دوسرا معنی محدثین نے فرمایا 33 سال دا جوان جو مرد ہوئے گا ہمیشہ 33 سال دا جوان ہی رہے گا، عمر بڑھے گی نہیں، جوانی قائم رہے، یعنی بڑھاپا کدے بیماری کدے تکلیف کدے نزلہ کدے خراب کدے بیمار کدے حاجت کدے لیٹرین گیا کدے حاجت کدے پریشانی نہیں، فرما نہ حاجت ہوئے گی نہ تھوک نہ بلغم نہ بیماری نہ تکلیف نہ پریشانی نہ جناب ناک دے کوئی بیماری نہ زبان کوئی بیماری نہ، فرمایا کوئی بیماری تکلیف دکھ مرشانیاں ختم ہو جان گیا، بڑھاپا نہیں ہوئے گا، بڑھاپا نہیں ہوئے گا، ہمیشہ جوانی ہوئے گی۔ پھر نبی علیہ اوروبن اطرابا دا تیسرے معنی پہ غور کیجئے، نبی علیہ السلام نے اس دا تیسرا معنی جو مفسرین محدثین نے حدیث کی روشنی کیتا ہے کہ ہمیشہ او جناب تو اڑے لئیو جناب ہم عمر رہن گیا جوان رہن گیا، کیا معنی؟ فرمایا جدوں بھی اپنی جنت دی عورت دے پاس یا حور دے پاس خلوت اختیار کرو گے
دوسری مرتبہ پھر جاؤ گے، فرمایا جس طرح پہلے وہ ایسی نا فجعلناہن ابکارا، فرمایا جس طرح پہلی کواری سی اللہ اس نے پھر کوارا ہی بنا دے گا۔ اللہ دے جنہوں فرمایا سکون و اطمینان اس قدر رکھے ہے، یہ جنت یہ نعمت رسول اللہ نے فرمایا کدے واسطے نے؟ قرآن تے غور فرمایا لے اصحاب الیمین، یہ ساری نعمت ہونا لئی نے جنہاں اللہ دینے ہاتھ دی اندرہ مال نامہ عطا کرے گا، ثلت من الاولین و ثلت من الاخرین، یہ پہلی امت جو بھی بہت سارے ہوں گے، اور نبی پاک نے فرمایا میری امت جو بھی بہت سارے ہوں گے جنہوں اللہ پاک اے دوسرے گرہنوں بہت سارے، میری امت جو بہت سارے، پہلی امت جو ثلت من الاولین پیغمبر دی امت جو بہت زیادہ، و ثلت من الاخرین پہلی امت جو بہت زیادہ لوگ جنت جان گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیسرا گروہ جڑا جنت جائے گا، تیسرا گروہ، اس حدیث پہ غور کیجئے، تیسرا گروہ جڑا جنت دی اندر جائے گا، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن وقت آگئے، پہلے چلے گئے بغیر حساب دے، دوسرے چلے گئے دائیں ہاتھ عمال نامے لے کے، اے تیسرا گروہ آئے جنہ واسطے الوزن یوم اذن الحاق، جنہ واسطے ترازو لگاتا گیا، تول شروع ہو گیا، انہاں دے عمال ذرا تولو انہاں دے عمال نو وزنی کریے، تولو وزن ویکھیے کدھر زیادہ ہے کدھر تھوڑا ہے، تیسرا گروہ جنت جان لگے، اس دا وزن کیتا جا رہے ہیں، دے عمال تولے جا رہے ہیں، بندیاں تولے جا رہے ہیں، عمال تولے جا رہے ہیں، اتنے فیصلہ ہونا ہے ایک ذرہ برابر، ایک ذرہ برابر نیکی، ایک ذرہ برابر نیکی ود گئی تے جنتی گھٹ گئی تے جہنمی کھٹکا لگا ہے، بندہ پریشان کھڑا ہے، تولنے ہوئے تے تول تے فیصلہ ہوئے، تکڑی سامنے ترازو سامنے، ذرہ برابر نیکی ودنی ہے تے جنت مل جانی ہے، کم ہونی ہے تے جہنم میں چلا جانا ہے، ایویں دھڑکا لگا ہے، دل نو تے عمال نامہ جناب رکھیا جا رہے ہیں، فرشتے قول موجود نے، سرور کائنات محمد رسول اللہ اپنی امت اس حالت کیفیت نو ویکھن واسطے اندل میزان، میزان دے قریب کھڑے نے، عمال نامے لے کے لوگ جناب انہاں دے تولے جان، فرشتے آ گئے نے، عمال نامے عمال نہ دے انہاں دے ہاتھ دے جنے ہن تولیا جانا ہے، اتنے ہن فیصلہ ہون لگے انشاءاللہ آئندہ جمعہ کہ وزن کتنا بڑھے گا کتنا کم ہوئے گا، تے جنت ملے گی یا جہنم دی صورت سزا ملے گی، تیسرا گروہ کس طرح جنت جائے گی دی پوری کیفیت حدیث کی لمبی تفصیل ہے، یہ آئندہ جمعہ بیان ہوئے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔